Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. I am Tuba Masood Ali Khan and you are listening me on Sultan Tribe in Kashmir YouTube channel. کشمیر کی تحریک آزادی اٹس کلیئر لائک این obvious ڈے، اور اس تحریک کے نتیجے میں کشمیر کا کچھ حصہ آزاد ہوا اور ابھی بھی یہ تحریک جاری ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں جو حصہ آزاد ہوا، جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کی آزادی میں سدن قبیلے کا ایک اہم کردار ہے۔ اس قبیلے کو بگیسٹ مارشل ٹرائب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کیوں سدن قبیلے کو دی بگیسٹ مارشل ٹرائب کہا گیا؟ اس حقیقت سے ہماری جنریشن، جسے ملینیلز کہا جاتا ہے، وہ کسی قدر واقف ہیں۔ دے آر لٹل بٹ اویئر آف دیئر گرینڈیوس ہسٹری، دا ہسٹری آف کشمیر اینڈ پرومیننٹ رول آف سدن ٹرائب ان دیٹ موومنٹ۔ لیکن سدن قبیلے کی جین زی، دے نو نتھنگ اباؤٹ دیئر گریٹ لیگیسی، اینڈ آئی ایم افریڈ جین زی تو کیا، اس کے بعد آنے والے سدن قبیلے کی تمام نسلیں، they won't bother about knowing their glorious past، کیونکہ کشمیر اور سدن قبیلے کی تاریخ کتابوں میں بند ہے، اور آج کے ڈیجیٹل دور کی یہ نسل کتابیں پڑھنے کی کچھ خاص شوقین بھی نہیں ہے۔ جنرلی بھی بدقسمتی سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اب بھی کتاب بینی کا شوق رکھتے ہیں۔ سو بک ریڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ملینیلز، جین زی کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کی پچھلی جنریشنز یعنی جین ایکس اور بیبی بومرز نے بھی انہیں کچھ خاص نہیں بتایا۔ سو اس ضرورت کے پیش نظر میں نے کشمیر کی تاریخ اور سدن قبیلے کی تاریخ اور ان کے عظیم کارناموں پر لکھی گئی ایک شارٹ کتاب جس کا نام ہے غزنی سے کشمیر تک، اور اس کے مصنف کا نام ہے سردار رشید حسین بلوچ۔ اس کتاب کو میں نے آڈیو بک کی شکل میں اس پلے لسٹ میں ڈالا ہے تاکہ جو لوگ کتاب پڑھنا نہیں چاہتے وہ آڈیو کی شکل میں اس کتاب کے کانٹینٹ کو کنزیوم کریں۔ سو یہ کتاب صرف سدن قبیلے کے عظیم کارناموں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کشمیر کے اندر موجود تمام قبائل جنہوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا، ان سب کا تفصیلاً ذکر ہے۔ لہٰذا نہ صرف سدن قبیلے کے افراد کو یہ پلے لسٹ سننی چاہیے، بلکہ ہر کشمیری کو اسے ضرور سننا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس خطے کے لیے کشمیریوں نے کیا دلسوز قربانیاں دی ہیں اور کیسے اسے اپنی مدد آپ کے تحت آزاد کرایا۔ جہاں تک بات سدن قبیلے کے افراد کی ہے تو ان سب پہ یہ پلے لسٹ مکمل سننا واجب ہے۔ جی، آپ سب پہ اسے مکمل سننا واجب ہے۔ اس سے زیادہ میں اس پلے لسٹ کے کانٹینٹ کی اہمیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیا آپ اب بھی نہیں جاننا چاہیں گے کہ کیوں آپ کو بگیسٹ مارشل ٹرائب کہا گیا؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی ہے تو آپ کو اسے آن بھی کرنا چاہیے اور اپنے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کو سننا چاہیے اور انہیں اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے آپ کی تاریخ کو شرپسند عناصر مسح کر دیں، جو کہ یہ کوششیں کرتے بھی رہے ہیں۔ لہٰذا اسے سیریس لیجئے اور اسے سنیے۔ مجھے یقین ہے آپ اس پلے لسٹ سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی پلیٹ فارم پر اپنی عظیم تاریخ یا اپنے فور فادرز کے کارناموں کا ذکر کرنے کا موقع دیا تو آپ کے پاس سالڈ نالج ہو بات کرنے کے لیے، تاکہ آپ اس جملے سے آگے بھی کچھ کہہ سکیں کہ ہمارے قبیلے کا تاریخ میں بہت اہم کردار ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگنورینس از بلس، لیکن یقین مانیے knowledge is bliss, ignorance is not. Sudans have a huge history of bravery that starts from 1310, when ancestors of Sudan, Nawab Jassi Khan, migrated from Ghazni to Poonch area of Kashmir. We should teach our generations about our history and our background, and we should be proud of our leaders like Nawab Jassi Khan, Shams Khan, Malli Khan, Sabz Ali Khan, Sardar Ibrahim Khan, Khan Muhammad Khan, Sher Khan Bahadur, and many more great people like them. Sudans have a rich history of bravery and act of valor. But آج 21ویں صدی میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سدن قبیلے نے اپنی تاریخ خود گھڑ لی ہے۔ ان سب لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری کوٹ اینڈ کوٹ گھڑی ہوئی کتابیں نہ پڑھیں۔ آپ ایک کام کریں، آپ اس وقت کے انگریزوں کی کتابیں پڑھ لیں، آپ اس وقت کے ہندوؤں کی کتابیں پڑھ لیں، تاکہ آپ کے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں۔
سوشل میڈیا پر جب یہ لوگ ایسی چیزیں لکھتے اور کہتے ہیں ڈیو ٹو دیئر لیک آف نالج، تو وہ صرف خود کو کم علم ہی ثابت کرتے ہیں اور خود کو امبیرس ہی کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو ہسٹری جانتے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ دیم آل، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ امبیرس یور سیلف. ناؤ اس ساری گفتگو کا مقصد کشمیر میں موجود قبائل میں کسی بھی قسم کی تفریق کرنا نہیں ہے، بلکہ کشمیر کی تاریخ میں جن کی نمایاں خدمات ہیں انہیں ان کا جائز مقام دینا ہے. ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، کشمیر کا ہر فرد بغیر کسی امتیاز کے قابل عزت ہے اور اس خطے کا ایک اہم اثاثہ ہے. سو ڈونٹ ٹیک می رانگ ہیئر. ناؤ لیٹس کم بیک ٹو دا سدنس. اپنی تاریخ کو جاننے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ سدن قبیلے کے افراد غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں، جیسے کہ ہم سے پچھلی نسل ہو گئی، اینڈ دے یوز دیئر فور فادرز ہسٹری اونلی فار بوسٹنگ. بلکہ اپنی تاریخ کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی لیگیسی کو قائم رکھیں اور اپنی نسلوں کو اسے قائم رکھنے کے لیے موٹیویٹ کریں، تاکہ وہ بھی اس ریاست کے عظیم رہنماؤں میں شامل ہوں اور اس خطے کی ترقی اور فلاح و بہبود کا حصہ بنیں، جیسے کہ ان کے آباء و اجداد اس کا حصہ بنے. سدن قبیلہ آج کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ واقعی تعارف کا محتاج ہو جائے، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہیں وہ جلد ہی صفحۂ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں. لہٰذا اپنی تاریخ کو جانیے اور اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی اور عظیم لیگیسی کو سنبھالیے. میں نے اس کتاب کو اس پلے لسٹ میں چیپٹر وائز ڈیوائڈ کیا ہے. دس بک از ناٹ ریٹن چیپٹر وائز، اٹ از ریٹن ٹاپک وائز، بٹ آپ کی ایز کے لیے آئی ہیو کنورٹیڈ اٹ انٹو چیپٹرس. سو انجوائے لسننگ اٹ. اور اگر اس پلے لسٹ میں کوئی پروننسیشن کی غلطی ہو تو پلیز اگنور دیٹ، بیکاز ڈوئنگ مسٹیکس از کمپلیٹلی نارمل اینڈ کمپلیٹلی ہیومن تھنگ. I hope you will understand that. Now, thank you for listening me so far. Now, enjoy the playlist.